اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ گفتگو کا آغاز جو ہے آپ ڈائریکٹ ہی کیا کریں، یہ اسلام دعا کے چکر میں آپ کم از کم 1 منٹ ضائع کر دیتے ہیں۔ سوچنے والا عقل کے اندر کو سوچنا چاہیے کہ یہ 1 منٹ دعا ہوتی ہے جو میں آپ کے لیے کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی مجھے دعا دیتے ہوں گے۔ بہرحال میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ سناتا ہوں جو سبق آموز ہے، جو ہمارے لیے راہ مشعل ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک جگہ سے گزرتے ہوئے آپ کو ایک جگہ سے خوشبو محسوس ہوئی، تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ خوشبو کس بات کی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ایک قبر ہے، جس قبر میں ایک ماں اور اس کی 2 بیٹیاں دفن ہیں۔ تو ان کی خوشبو، ان کی وجہ کیا ہے، ان کا کیا کارنامہ ہے کہ ان کی قبر سے خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ فرعون کے دور کا واقعہ ہے۔ فرعون جو تھا سب کو کہتا تھا کہ میرے دربار میں آؤ اور مجھے سجدہ کرو۔ تو یہ عورت صاحب ایمان تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی تھی، اللہ کو ماننے والی تھی، تو یہ نہ دربار میں آتی تھی نہ سجدہ کرتی تھی۔ تو فرعون نے بہت سارے پیغامات بھیجے کہ یہ میرے پاس آئے، لیکن وہ آنے کو تیار نہیں تھی۔ ایک دن زبردستی اس کو لایا گیا، کہا کہ یہ تم سجدہ کرو۔ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو فرعون نے اس کو 2 آفر کی کہ یا تو تم اتنی دولت مجھ سے لے لو کہ ساری زندگی کیا تمہاری نسلیں کھاتی رہیں گی تو ختم نہیں ہوگا، یا یہ پیچھے کچھ فاصلے پہ ایک کڑا تیل کا ابل رہا ہے، اس میں تم تینوں کو ڈال کے تل دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، کیا فیصلہ قبول ہے؟ تو وہ عورت اگر چاہتی تو وقتی طور پر فرعون کو سجدہ کر کے دولت لے کے گھر چلی جاتی، گھر جا کے پھر اپنے ایمان کے ساتھ زندہ رہتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بہادری کا ثبوت دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے زندہ تل دیا جائے، میری بچیوں کو میری آنکھوں کے سامنے تل دیا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے یہ قبول ہے۔ تو فرعون آگ بگولا ہو گیا، اور پھر اس نے ایسے ہی کیا۔ سب سے پہلے اس نے اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کو، معصوم سی پھول جیسی بچی کو آگ میں ڈالا، پلک جھپکنے میں وہ کوئلہ بن گئی۔ اس کے بعد اس کی بڑی بیٹی کو اس میں ڈالا، اس کا بھی یہی حال ہوا۔ جب اس کو ڈالنے کا وقت آیا تو پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری وصیت؟ اس نے کہا آخری وصیت میری یہ ہے کہ ہم تینوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ تو پھر بظاہر اس خاتون کو بھی جلا دیا گیا اس ابلتے ہوئے تیل میں، تو اس کے بعد ان کی لاشوں کو اس قبر میں ڈال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، تو اس کی قبر سے، ان تینوں کی قبر سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ اب یہاں یہ پوائنٹ ہے اب سمجھنے والا۔ اگر وہ چاہتی تو پیسہ لے کے خوشی خوشی گھر چلی جاتی، اور گھر جا کے پھر توحید پرستی یعنی ایمان پہ زندگی گزارتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ثابت یہ ہوا کہ توبہ کی آس پر گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایک فلسفہ ہے، اس کو سمجھے۔ بعض لوگ کا یقین ہے کہ اللہ، اور ہے بھی سچ، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، لیکن توبہ کون سے والی ہے؟ توبہ وہ جو صدق دل سے توبہ کی جائے، یا اللہ آج معاف کر دے، آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، بے شک پھر گناہ ہو جائے،
اللہ کے آگے پھر پیش ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے اور توبہ طلب کرے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن سچی توبہ ہو۔ پھر اس کے بعد اگر پھر اس سے غلطی ہو جائے، انسان ہے، بشری تقاضے لگیں، غلطی ہو جائے، وہ پھر اللہ کے آگے رجوع ہو جائے، اللہ کے آگے پیش ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی تصور ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ نے تو معاف کر دینا ہے، کیوں نہ یہ گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ تو یہ توبہ کی آس پہ گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ توبہ کی آس پہ گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ عورت اور اس کی 2 بچیاں جو ہیں، یہ دنیا میں ایک بہت بڑی مثال ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کے سلسلے میں اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، تو راستے میں آپ کو قبروں سے خوشبو آ رہی ہے کہ انہوں نے توبہ کی آس پہ گناہ نہیں کیا، بلکہ ایمان پہ قائم رہے، اپنے آپ کو قربان کر دیا، گناہ نہیں کیا۔ تو ہم جیسے لوگ، اکثریت، معاف کرنا جس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے، کیوں نہ گناہ کر لیا جائے، بعد میں اللہ کے سے جائیں گے، معافی مانگیں گے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ چغلی کر لیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اور کینہ کر لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، بعد میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں، لیکن یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ اللہ نے تو معاف کر دینا ہے، تو توبہ کی آس پر گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور احتیاط جو لازم برتنی چاہیے کہ توبہ کی آس پہ گناہ بندہ کبھی نہ کرے۔ گناہ ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کریں گے، پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، پھر گناہ ہو جائے پھر صدق کے دل سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن یہ سوچ کے کہ اللہ نے تو معاف کر ہی دینا ہے، گناہ اس وقت کر لیتے ہیں، کل کو اللہ سے معافی مانگ لیں گے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آپ سب لوگ کہیں آمین۔ آخر میں ایک میں نے چیز محسوس کی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو جو ہے وہ آخر تک نہیں دیکھتے۔ خدا را ویڈیو آخر تک دیکھا کریں، کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو ملے گا یہاں پہ۔ اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔